نور شفاء صدور فاض وعطر كل. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. یہ پچھلے 2 دن سے ابھی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ 2 مثالیں دے کر بیان کیا ہے. یہ 2 سانچے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں کہ جو اس سانچے پر پورا اترے گا وہ تم سمجھ لینا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، لبادہ اسلام کا ہے لیکن اندر سے وہ منافق ہے. 2 مثالیں یہ سانچے ہمارے سامنے ہیں. پہلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی بندہ کسی اندھیری جگہ پر ہو اور اس نے استوقد نارا آگ جلائی، لکڑیاں کو جلائی جس کی وجہ سے روشنی ہو گئی. جب اس نے آگ جلا لی فلما اضاءت ما حوله، جب اس کے ارد گرد سارا وہ روشن ہو گیا تو عین اس وقت ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نور بصارت ہے وہ لے گیا، وہ اندھا ہو گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اور ان لوگوں کو بدقسمتی میں ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب یہ لا یبصرون دیکھ نہیں سکتے. یہ مثال اس طرح سمجھے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو اندھیرا تھا ہی. انسانیت کا جو قافلہ ہے، تمام انسانیت وہ بغیر لیڈر کے تھی، رہنما کے بغیر تھی، اندھیرے میں تھی. اس وقت تو سمجھ آتا ہے کہ اندھیرا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور قرآن نازل ہو گیا، واضح ترین روشنی ہدایت ان کے سامنے ہے، سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو گیا. اس کے باوجود گویا کہ اب اس نے آگ جلا لی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو قوت جو بصارت ہے وہی اسے چھین لیا، اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا اور ایسے بدقسمتوں کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اب یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. مزید اللہ تعالیٰ کے یہ غصے والا انداز ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. سم یہ جمع ہے اسم کی، وہ کہتے ہیں بہرے کو، جو بہرا شخص ہوتا ہے، سننے سے جو محروم ہوتا ہے. بکم ابکم کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں گونگا جو شخص بولنے سے محروم ہوتا ہے، قوت گویائی جس سے محروم کی جاتی ہے. امیون اعمیٰ کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں نابینا شخص کو جو اندھا ہو. گویا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جن کے سامنے ہدایت ہے لیکن یہ قبول نہیں کرتے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یرجعون. بس اب ان کے رجوع کرنے کی، واپسی کی کہ یہ ہدایت کو قبول کر لیں کوئی امید نہیں ہے. دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے تالے لگا دیے ہیں. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. او کصیب من السماء، یہاں ایسا ہو کہ آسمان سے کوئی شدید قسم کی بارش نازل ہو رہی ہو، موسلادھار بارش. سیب یہ کہتے ہیں موسلادھار تیز بارش کو. من السماء، آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو اور انتہائی طوفانی قسم کی بارش ہو. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہو، یعنی اندھیری رات کا موسم ہو، فل اندھیرا ہو. ورعد، اور اس میں بجلی کی کرک بھی ہو. رات کہتے ہیں بجلی کی جو آواز ہوتی ہے جو خوفناک قسم کی. برقن عربی میں بجلی کو کہتے ہیں جو آسمان سے اترتی ہے. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے برق رفتار طیارہ، یعنی بجلی کی رفتار سے چلنے والا کوئی جہاز یا طیارہ. برقن بجلی، یعنی کہ کوئی آسمان سے موسلادھار شدید بارش ہو رہی ہو، اندھیری رات ہو، اندھیرا ہو، بجلی کی کرک بھی ہو، بجلی بھی آسمان سے برس رہی ہو. ایسے حالات میں کچھ لوگ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی جو انگلی ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لی ہیں خوف کی وجہ سے اتنا زیادہ. من الصواعق کی یہ صاعقۃ کی جمع ہے، یہ بھی بجلی کی جو آواز ہے، خوفناک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، کانوں کو بند کر لیا اس خوف کی وجہ سے. حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں گویا کہ ہم پر موت واقع ہو جائے گی. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بچ جائیں گے لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. احاطہ ہوتا ہے جیسے چاروں طرف کو فوج کی کشی کی جائے، بالکل ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ مت سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس مثال کو اس طرح سمجھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بارش سے مراد قرآن ہے کہ قرآن کا نور نازل ہو رہا ہے مسلسل، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہدایت نازل ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں ان میں ظاہر مشکلات بھی ہوں گی، ظلمات، رعد، برق. جو ایمان کے راستے میں چلنے والے جو لوگ ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے جانیں بھی دینی پڑی، ان کو قتل و غارت، ان پر بہت مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوئی، یہ تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جو منافقین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے کر وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں. یعنی جب اسلام کا اچھا دور ہوتا ہے، جب مسلمان عروج پر ہوتے ہیں، تب مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، مسجدوں میں بھی آئیں گے، نمازیں پڑھنے بھی آئیں گے، جی ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں. لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے، جب مسلمانوں پہ کوئی غلبہ ہوتا ہے، مسلمان مغلوب ہونے لگتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کفار اوپر جا رہے ہیں، تو پھر کفار کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور بالکل جیسے غائب ہو جاتے ہیں. جیسے یہ لفظ ہے منافق، یہ نکلا ہے نفق سے، نون فاقہ. یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اس چیز کو جس کے دو منہ ہوں، ایک راستہ ادھر ہو ایک راستہ ادھر ہو. گویا کہ یہ منافق دو منہ والا شخص ہے. جس طرف اس کو سہولت ہو گئی، جس طرف وہ دیکھ رہا ہے یہ پارٹی عروج کی طرف جا رہی ہے، اسی طرف ہو گیا، کبھی اسلام کی طرف کبھی اسلام کے خلاف، جیسے موقع اس کو میسر ہو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہی بجلی والی جو مثال ہے، ان قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، اتنا ان کو خوف ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی کبھی جب یہ روشنی یعنی کہ وہ بجلی کا خوف اور بارش آندھی کم ہوتی ہے، ادھر ان کی جب روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ، تو یہ چل پھر لیتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار کر لیں، کوئی اپنا کام کاج کر لیتے ہیں. لیکن جب پھر حالات مسلمانوں کے خراب ہو گئے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب پھر اندھیرے چھا گئے، قاموا، تو پھر ادھر کے ادھر کھڑے رہتے ہیں، رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو ان سے ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی جو قوت ہے وہ سب کچھ چھین لے. لیکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا، ان سے اختیار نہیں چھین رہا؟ کیونکہ اب دنیا میں اگر اختیار نہیں ہوگا تو پھر امتحان کا مزہ نہیں ہے، امتحان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکر و اما کفورا. شکر کرنا چاہتے ہو یا کفر والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، جو انسان سلیکٹ کرے گا اسی میں اللہ تعالیٰ اس کو راستے مزید کھولتا جائے گا. جس نے ہدایت کے باوجود اس نے کفر کا راستے کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کا شرح صدر کر دیں گے، اس کا راستے اس کو کھولتے جائیں گے، اسی میں اس کو آسانی ہوتی جائے گی. جو راستہ جس نے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا کہ ساری دنیا کو زبردستی اسلام پر لے آئے، یا جو مسلمان ہو زبردستی اس کو غیر مسلم بنا دے، ایسا نہیں ہے. جو راستہ انسان اختیار کرے گا خود ہی وہ بھگتے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں منافقین کا ذکر ختم ہو گیا. کل سے جو پڑھیں گے یا ایھا الناس، یہاں قرآن کی جو دعوت ہے یہ اگلے 2 رکوع میں خلاصہ ہے تقریباً پورے قرآن کا. کیونکہ یہ سورۃ بقرہ جب نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے قرآن کا 2/3 حصہ نازل ہو چکا تھا، وہ اس کے پس منظر میں آئے. یہ اگلے 2 رکوع پورے قرآن کا سمجھ لے خلاصہ ہے کہ قرآن آخر کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس طرف دعوت دے رہا ہے، قرآن کی پکار کیا ہے. پچھلے جو ہم نے پڑھے اس میں 3 گروہوں کا ذکر تھا. پہلی 5 آیتوں میں مومنین کا ذکر ہے، ان کی صفات ہے، ان کی شرائط ہے، کیا شرطیں ہوں گی بندہ مومن ہوگا. اگلی 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے مختصر. پھر اگلی 13 آیتوں میں مسلسل پچھلے 3 دن سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ منافقین کا ذکر ہے. مثالیں دے کر کھول کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. ایک دفعہ پھر ترجمے کو دیکھ لیں. مثلہم، ان لوگوں کی مثال. اب یہاں پر بعض لوگوں نے تخصیص بھی کی ہے، یہ جو 2 مثالیں ہیں، ایک یہ آیت اور ایک یہ اگلی آیت. بعض کہتے ہیں یہ پہلی آیت منافقین کے لیے، اگلی آیت یہودیوں کے لیے. بعض اس کے الٹ کہتے ہیں پہلی یہودیوں کے لیے، اگلی جو مثال ہے وہ مشرکین منافقین کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن نے کوئی اس کو منتخب نہیں کیا، یہ جو بھی اس مثال کا وہ پورا اترتا ہے وہ اس میں شامل ہے، منافقین ہو، مشرکین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو. مثلہم، ان کی مثال منافقوں کی ایسے ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کہ کسی اندھیری والی جگہ پر کسی بندے نے آگ جلائی، روشنی کی یا لکڑیاں جلائی. فلما اضاءت ما حولہ،
جب اس کے ارد گرد سارا روشنی ہو گئی، یہ اردو کا بھی لفظ ہے، ماحول ماحولہ، جب اس کے ارد گرد سارا روشن ہو گیا، این اس وقت ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنیوں سے لے گیا، وہ اندھے ہو گئے، وترکہم فی ظلمات، اور ان لوگوں کو اللہ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب یہ کبھی دیکھ نہیں سکیں گے، صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ ان کے ایمان لانے کی، رجوع کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، او کصیب من السماء، یہ ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ کوئی موسلادھار تیز بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اندھیری رات ہے، ورعد، اور بجلی کی خوفناک آوازیں ہیں، وبرق، اور بجلی بھی برس رہی ہے، تو جو منافق لوگ ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں، من الصواعق، اس جو آوازیں ہیں، بجلی کا خوف ہے، تیز موسلادھار بارش ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ کافروں کا ہر طرف سے گھیرا کیے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے چاروں طرف سے، کسی بھی وقت اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب وہ بجلی ممکن ہے، ان قریب ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، یہ اندھے ہو جائیں اس بجلی کی وجہ سے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اختیار دے دیا گیا، جو کرنا چاہتے ہو کرو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی کبھی وہاں پر روشنی ہوتی ہے، جو بارش کا سلسلہ کم ہوتا ہے، خوف کا سلسلہ کم ہوتا ہے، تو یہ پھر چل پھر لیتے ہیں، اپنا کام کاج کر لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب پھر اندھیرا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر دوبارہ کو مشکل حالات آتے ہیں، مسلمان مغلوب ہونا شروع ہوتے ہیں، کام پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آگے نہیں آتے، حالانکہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان ان سے چھین لے، ان سے طاقتیں چھین لے، لیکن نہیں، یہ دارالامتحان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کسی چیز کی کو نہیں سمجھ آئی کو وضاحت تو سوال کر سکتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔